نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اس نیت سے کریں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونے والی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس ٹاپک پر کہ ہے کہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ ہماری سب کی، یعنی ہم سب مسلمانوں کی اور پوری امت کی جو خاتون جنت ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، جن کو جنت کا سردار کہا گیا، خاتون جنت ہیں، جو جنت میں جانے والی سب سے پہلی خاتون ہوں گی تمام لوگوں میں، تو ان کا میں ایک مجرب عمل بتا رہی ہوں کہ وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک وہ کون سا مجرب عمل کرتی تھیں جس کو جو ان کے لیے جو ہے وہ ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ اور ہم سب میں سے اگر کوئی اس عمل کو اپلائی کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی کتنا زیادہ پاورفل ہوگا، کتنا بینیفیشل ثابت ہوگا، آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور وصال کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے، جن کو پوری دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے پہلے، حضرت عائشہ بھی بہت لاڈلی تھیں، بہت چہیتی تھیں، بیوی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو اپنے دنیا سے جانے کی اطلاع دی اور جنت میں ملنے کی جو سب سے پہلی خوشخبری دی، وہ ہے ہماری اور آپ سب کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشانی مبارک پر پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور جب وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے اور اپنی چادر جو ردا جو ہوتی آپ کے پاس تو آپ اس کو بچھا لیتے اور اپنے ساتھ بیٹھاتے اور بہت پیار و محبت کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے، ان کی خیریت معلوم کرتے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے بتایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب ان کو یہ بتایا، ان کے کان میں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب میں آپ کا والد جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں دنیا سے جانے والا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اب آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ سب سے پہلے جو جنت میں ملنے والا جو ہوگا، وہ جو خاتون ہوگی وہ اور جو انسان ہوگا وہ سب سے پہلے آپ ہوں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر مسکرانے لگیں اور خوش ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ میرے انتقال سے پہلے آپ کا اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کریں گی۔ حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، حضرت سلمہ، تمام ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بہت مرتبہ یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگی تھیں، اور پھر کیا کہا تھا کہ آپ ہنسنے لگی تھیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے بتایا کہ میں آپ کا والد دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن پھر اس کے تو میں رونے لگی، اور جب بتایا کہ میں دنیا میں سب سے پہلے جو خاتون ہوں گی، جو سب سے پہلا جو جنت میں داخل ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سب سے پہلے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہوں گی۔ تو آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ انہی کا ایک مجرب عمل بتا رہی ہوں کہ اگر ہم سب میں سے کوئی اس عمل کو کرتا ہے
اس عمل کو اپناتا ہے اور اس کو معمول بنا دیتا ہے تو ہم کو بھی اللہ پاک جو ہے اسی درجات پہ پہنچا دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کا پڑوس نصیب ہوگا، اور ہماری تمام حاجتیں، جتنی بھی ہماری دعائیں ہیں، جب پریشانیاں ہیں، تکالیفیں، آزمائشیں ہیں، جو دنیا کے فوائد ہیں، وہ سب بھی ہمیں حاصل ہوں گے، اور آخرت کے فوائد اس طریقے سے حاصل ہوں گے کہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کا پڑوس نصیب ہوگا، اور ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے بھی واجب ہوگی۔ تو اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا کا کیا معمول تھا اور آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے جمعے والے دن ہم نے عصر سے لے کر کے مغرب تک جو ہے درود شریف کی کثرت کرنی ہے اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے جمعے والے دن جب عصر سے مغرب کا وقت ہوتا تھا تو آپ جو ہے اپنی لونڈی کو کہہ دیتی تھیں کہ اب آپ نے جو ہے مجھے کسی کام میں کوئی بات نہیں کرنی، مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، اور جب تک کہ مغرب کی اذان اور غروب آفتاب کا وقت نہ ہو جائے آپ نے جو ہے کوئی بات مجھ سے کرنی نہیں ہے، اور اگر کوئی دروازے پہ کوئی سائل ہے تو آپ نے خود ہی اس کو جواب دے دینا ہے، آپ نے خود ہی اس کو جو ہے وہ سنبھال لینا ہے، اور مجھے جو ہے وہ جو ہے میرے جو مراقبے کا جو سلسلہ ہے اس کو جو ہے وہ منقطع نہ کیا جائے اور اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو اس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہے عصر کی اذان کے وقت جب عصر کی نماز پڑھتی جمعے والے دن تو عصر سے لے کر مغرب تک درود شریف کا اہتمام کرتی اور کثرت سے درود شریف پڑھتی، اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہونے سے پہلے تھوڑے سے 2-3 منٹ پہلے آپ دعا کرتی اور دعا کر کے جو ہے مغرب کی نماز ادا کرتی، اور مغرب کی نماز ادا کر کے پھر آپ جو ہے وہ بات چیت کرتی یا کوئی بھی اور دوسرے کام میں مشغول ہوتی۔ تو یہ تھا ہماری پیاری حضرت فاطمۃ الزہرا جو جنتی کی عورتوں کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جو جنت میں جانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں، جو سب سے پہلی عورت ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کا یہ معمول تھا۔ اگر ہم اور آپ بھی اگر اس معمول کو اپنائیں گے تو اس میں ہمارے اخروی فائدے تو ہیں ہی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، دوسرے یہ کہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کا پڑوس نصیب ہوگا، تیسرے یہ ہے کہ ہماری تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چوتھے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے، پانچویں یہ ہے کہ ہمارا جو درود شریف پڑھنا ہے وہ ہمارے نام کے ساتھ جو ہے ہر جمعے والے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا۔ اور بھی بے شمار فوائد ہیں لیکن میں نے موٹے موٹے چیدہ 5 فوائد آخری اخروی بتا دی ہیں، اور دنیا کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کے مال و رزق میں برکت ہوگی، آپ کی پریشانی، آپ کی دکھ، آپ کی بیماری ختم ہوگی، آپ کا درد اور آپ کا غم ختم ہوگا۔ جو لوگ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، جن کو نیند نہیں آتی ہے، جو کسی ٹینشن اور اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے، درود شریف کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے ان کی یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عمل جو ہے کوئی 1 جمعہ یا 2 جمعے نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے آپ سال ہر سال محنت کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن عمل کرتی ہیں اور 2 دن اس پر محنت کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ فوراً سے رزلٹ مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں گی تو آہستہ آہستہ جا کر کے آپ کو اس کے اثرات، اس کے برکات، اس کے ثمرات حاصل ہونا شروع ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیاوی اثرات اور دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کی نیت نہ کی جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اخروی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ نیت کی جائے کہ اے اللہ، میں یہ جو عمل کر رہی ہوں یہ آپ کی پیاری، آپ کی محبوب بندی جن کو آپ نے خاتون جنت کا لقب دیا ہے اور جو سب سے پہلی خاتون اول ہیں، جو تیرے نبی کی پسندیدہ اور محبوب اولاد ہیں اور جو تیرے نبی کی سب سے پسندیدہ اور محبوب خاتون ہیں، تو میں ان کا یہ عمل کر رہی ہوں، تو اے اللہ تو مجھے بھی اسی طرح اپنا محبوب بنا لے اور اسی طریقے
سے تو مجھے بھی نبی کی شفاعت نصیب فرما دے، اور اسی طریقے سے تو مجھے جنت میں نبی کا پڑوس، ان کی بیٹی کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اور بہت ساری جتنی بھی دعائیں ہیں، اپنی بخشش کی دعائیں، اپنے اعمال کی دعائیں، اپنے ایمان کی بڑھوتی کی دعائیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہونے کی دعائیں، اور اس طرح کی اپنی تمام اخروی دعائیں سب سے پہلے کی جائیں، اور اس کے بعد آپ اس کے ضمن میں کہہ سکتی ہیں کہ اے اللہ میری یہ دنیاوی پریشانی ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرا یہ غم ہے، میرا یہ تکلیف ہے، میرا یہ ٹینشن ہے، میرا یہ انزائٹی ہے، میرا یہ ڈپریشن ہے، تو اس کو بھی جو ہے میرے اس عمل کی برکت سے، اپنے اس نبی کے بتائے ہوئے اس طریقے سے، اس جنت خاتون جنت کے بتائے ہوئے عمل کو میں کر رہی ہوں، تو ان کے طریقے، ان کے معمولات کے صدقے میں میری بھی اس دعا کو قبول فرما لے، میری اس پریشانی کو، اس درد کو، اس غم کو، اس دکھ کو، جو بھی میرے ساتھ ہے اس کو ختم فرما دے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی جو ہے وہ لیکچر پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی اگر آپ کچھ کو کوئی کیوری ہو، کوئی کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں ہمارے نمبر ہوتے ہیں، آپ ان پہ بھی کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا وائس میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو۔ اور اس عمل کو آپ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کی ہر ایک کو جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے یا کسی سے شیئر کر رہا ہے، سب تمام میری بہنوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔